معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 21واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو بڑے غور سے سماعت فرمائیے۔ اور یہاں پر یوں لکھا ہے، ایک اور تفصیل سنو، ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف ہاتھا گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اس سے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنے پھل لینے کے لیے بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا اور پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، اور آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، ان بلکداروں کو بری طرح ہلاک کرے گا، اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کا پھل دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا آج شام ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ سب بولیں آمین۔ اب جب ہم یسایا نبی کے صحیفہ کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ اسرائیل کو اپنا پاکستان کہتا ہے، اور اسرائیل کے اندر رہنے والے لوگ وہ درخت کی مالک ہیں، اور اس سے رب الفاظ جو ہے وہ اچھا پھل جاتا ہے، کیونکہ جب وہ مصر سے نکلے اور مصر سے نکلتے ہوئے جب وہ ملک کے کنار یعنی وعدہ کی ہوئی سرزمین تک جانے تک اور وہاں پر پہنچنے تک، یہ ایک پاکستان کا منظر ہے، یہ رب الفاظ کے پاکستان کا منظر پیش کرتا ہے، اور تشبیہاً طور پر، تمثیلاً طور پر یسایا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب اس نے اپنے پاکستان کے لیے ہر وہ چیز کر لی جو وہ کر سکتا تھا، یا باغبان جو کر سکتا ہے اس نے کی، تو وہ داد کا منتظر رہا لیکن اس نے فریاد سنی۔ آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں سے ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح کا بیان ہے، یہاں پر پاکستان کے ٹھیکیداروں کی مثال ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ ایک اور تمثیل سنو، کہ ایک گھر کا مالک جس نے ایک پاکستان لگایا، اور لگانے کے بعد اس نے وہ پاکستان باغ کے ٹھیکیداروں کو دیا اور وہ پردیس چلا گیا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جب پاکستان وہ اسرائیل کے گھرانے کو کہتا ہے یسایا نبی کے صحیفہ میں، اور یہاں پر یسوع مسیح جب بات کرتا ہے کہ پاکستان لگایا اور پھر اس کی چاروں طرف ہاتھا گھیرا، اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا، جہاں پر یسوع مسیح پھر سے بات کرتا ہے اسرائیل کے گھرانے کی۔ آپ صحیفہ پڑھیں گے تو سیم یہی ورڈز، یہی باتیں آپ کو اس حوالہ کے اندر بھی ملیں گی، حالانکہ وہ عہد عتیق کا حوالہ ہے، پرانے عہد نامہ کا حوالہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی باتیں آپ کو وہاں پر بھی قلم بند ملیں گی۔ اور جب ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یسوع کہتا ہے
کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے اور آیا ہوں. اور یہاں پر یسوع مسیح اپنی زبان سے کہتا ہے کہ جب اس پاکستان کے مالک نے خادموں کو باغبان کے مالک کے پاس بھیجا کہ وہ اس سے پھل کو طلب کرے، جو حاصل ہے، جو باغ کے حاصل ہے وہ اسے لے، تو پاکستان کے جو باغبان ہیں جن کو اس نے ٹھیکے پر دیا ہے اور وہ پردیش چلا گیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ نوکر آئے کہ وہ پھل کو حاصل کرے اپنے اس پاکستان سے، تو باغ کے باغبانوں نے، اس درخت کے، اس پاکستان کے باغبانوں نے کیا کیا کہ ان نوکروں کو پکڑا، ان کو سنسار کیا، ان کو قتل کیا اور ان کو باغ کے باہر پھینک دیا. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اور نوکروں کو بھیجا تاکہ وہ جائیں اور پاکستان کا پھل لے، حاصل لے، کہ جو پاکستان باغ کے مالک نے باغبانوں کو ٹھیکے پر دیا ہے کہ وہ اس کی تراشیں، وہ اس کا کیا کرے کہ اس کو گھیرا بندی کرے اور ہر اچھے سے اچھی حفاظت جو ہے وہ اس کی کرے اور اس سے پھل کو حاصل کرے. اور یہ پھل کس کا ہے؟ یہ مالک کا ہے. اور مالک نے بارہا اپنے نوکروں کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس سے پھل کو حاصل کریں، لیکن باغ کے جو باغبان ہیں، اس پاکستان کے جو باغبان ہیں، وہ ہر دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ ان کو سنسار کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح کی جانب جائیں جو بیٹے کی صورت میں اس دنیا کے اندر آیا، اسرائیل کے اندر آیا، یروشلم کے گھرانے کے اندر آیا، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر جسے ممالوں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر کہلایا. ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ نوکر کون ہے اور یہ اسرائیل کے اندر مبعوث کیے گئے، اسرائیل کے اندر بھیجے گئے بڑے نبی، بڑے پیغمبر، بڑے رسول، جن کو رب الفاظ نے، یہوہ پاک خدا نے اسرائیل کے اندر بھیجا تاکہ وہ ان سے دیکھیں کہ جو نبی، جو پیغمبر ان سے پہلے گزرے انہوں نے کیا کیا ہے قوم کے اندر، انہوں نے کیسا ان کو تراشا ہے، انہوں نے اس درخت کو کیسا بنایا ہے، آیا ان سے پھل حاصل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور آگے کو جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب سردار کاہنوں نے اور فریسیوں نے اس کی تمثیل سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے. سو یہ پاکستان کی مثال اسرائیل کا گھرانہ ہے جسے رب الفاظ نے لگایا اور اس سے اچھے انگوروں کی اس نے تک امید کی، لیکن اس سے اچھے انگور نہیں ملے، اسے جنگلی انگور ملے، اسے اچھا حاصل نہیں ملا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اور پاکستان لگایا اور میں نے وہ پاکستان ٹھیکے پر دیا اور وہ چلا گیا. یہاں پر جو پاکستان اس نے ٹھیکے پر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کاہن، وہ فقی اور فریسی جو اسرائیل کی قیادت کے لیے مقرر کیے گئے، اب اسرائیل کو قوانین دیے گئے، حکام دیے گئے، ان کی حد بندی کی گئی کہ تم نے ان قوانین سے، ان حکام سے تجاوز نہیں کرنی، اگر تو تم انہیں مانو گے تو تمہارے لیے برکت ہے، اگر نہیں مانو گے تو تمہارے لیے لعنت ہے. اب کئی بار اسرائیل کے اندر جو قائد مقرر کیے گئے
وہ لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، اور اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ وہ ان کے پاس معرفت کی باتیں موجود نہیں ہیں، کوئی سچی تعلیم ہی موجود نہیں ہے۔ کاہن بھی جو ہے وہ سچی تعلیم کو نہیں پھیلا رہے قوم کے اندر۔ اور جب باغ کے مالک نے وہ پاکستان کاہنوں کو یعنی کہ اس کے ٹھیکے کے طور پر باغبانوں کو دیا، باغبان جو ہے وہ کاہن ہے، وہ فقی اور فریسی ہیں، اس دور کے اندر رہنے والے فقی اور فریسی کاہن یہ باغ کے باغبان ہیں۔ اور رب الفاظ نے کیا کیا، اس کے مالک نے کیا کیا کہ وہ پاکستان اس نے ان کو ٹھیکے کے اوپر دیا، اور اس کے بعد نبی پیغمبر رسول پھر بھیجے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے یروشلم کے اوپر اپنی آنکھوں کو لگایا تو یسوع مسیح نے کہا کہ آئے یروشلم، تو نبیوں کی قاتل ہے۔ اب آپ اس بات کو یاد کر سکتے ہیں کہ یروشلم کے اندر سے، اسرائیل کے اندر سے، یہودیوں کے اندر سے بڑے نبی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اور آئے ہیں، لیکن یروشلم کے لیے یسوع نے اپنے آنسوؤں کو بہایا ہے، اور اس نے آنسو بہا کر یہ کہا کہ آئے یروشلم، تو نبیوں کی قاتل ہے۔ میں نے کئی بار چاہا کہ تجھے اپنے پروں تلے چھپا لوں، لیکن تو نے نہ چاہا۔ ایسے ہی جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، لیکن تو نے ایسا نہ چاہا، تو نبیوں کی قاتل ہے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جب اسرائیل کے اندر نوکروں کی صورت کے اندر یہاں پر ایک تمثیل کہی گئی ہے، ایک مثال کی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا اور اس نے انہیں کیا کیا، باغبانوں نے انہیں قتل کر دیا، انہیں سنسار کر دیا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ تو نبیوں کی قاتل ہے، اور میں نے کئی بار چاہا کہ تجھے اپنے پروں تلے چھپا لوں، لیکن تو نے نہ چاہا۔ جب باغ کے مالک نے یہ دیکھا کہ میرے نوکروں کو جو خادموں کی صورت اختیار کرتے ہیں، جب میں نے ان کو بھیجا تو انہوں نے اسے قتل کیا، اور یروشلم کے اندر بڑے نبی قتل ہوئے ہیں، اور جب آخر کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ان کے پاس بھیجتا ہوں، یہ اس کا تو خیال کریں گے۔ اس نے آ کر یہ کہا بھی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہے۔ اور جب ہم اس کا متی کی انجیل میں سے دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں تاکہ انہیں نجات دوں، انہیں مخلصی دوں، انہیں رہائی دوں، اور میں نجات کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ بیٹا جو مالک کا بیٹا ہے، جو خالق کا بیٹا ہے، جو اس پاکستان کے لگانے والے کا بیٹا ہے، جب اس نے اسے اس دنیا کے اندر بھیجا اور پاکستان کے اندر بھیجا تو باغبانوں نے کیا کیا کہ اسے بھی پکڑا اور اسے سنسار کیا، اسے ذلیل کیا، اور آخر کو اسے قتل کر دیا۔ اب یہاں پر یسوع مسیح یہ سوال پیش کرتا ہے اپنے شاگردوں سے، اور وہ کہتا ہے جیسے اس نے یسایا میں بھی یہ سوال کیا کہ اب وہ اپنے پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا۔ لکھا ہے کہ وہ اس کا ہاتھا توڑ ڈالے گا، اور اس کے بعد آپ اسرائیل کی قوم سے واقف ہے کہ وہ قوم تتر بتر ہوگی دنیا کے اندر۔ اب یہاں پر یسوع بھی یہ سوال کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ یسوع نے یہ سوال کیا اپنے شاگردوں سے،
اور اس سے کہا کہ اور وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا ان بدکرداروں کی پوری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کا پھل دے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو ممالوں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو کہ بیٹے کی صورت اختیار کر کر اس دنیا کے اندر آیا اور پھر اس کی یہ امید ہے، اس کی یہ تقاضا ہے کہ وہ اسرائیل میں سے زندگیوں کو لے، اچھے پھلوں کو لے، کیونکہ اس نے ایک طویل عرصہ اس کا انتظار کیا ہے۔ اس نے ان کے گرد ہاتھا جو ہے وہ گھیرا ہے، اس نے اچھی سے اچھی تاکیں لگائی ہیں، اس نے نبی بھیجے ہیں، اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، اس نے رسول بھیجے ہیں۔ یہ ایک تشبیہاً بات ہے۔ داغستان کا مطلب ہے لوگ، اور اس کے اندر لگے ہوئے درختوں کا مطلب ہے وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ اس کا مطلب ہے۔ اور اچھے پھل خدا ان سے چاہتا ہے، اچھا اخلاق خدا ان سے چاہتا ہے، اچھا ایمان خدا ان سے چاہتا ہے، اور وہ اچھے کی امید کے لیے آیا۔ لیکن جب وہ بیٹا ان کے درمیان میں آیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنوں میں آیا لیکن میرے اپنوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اسے قتل کیا، اسے سنسار کیا اور اس نے مصلوب کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں یہ ٹھیکہ اور باغبانوں کو دوں گا جو آج خادمین آپ کے درمیان میں خدمت کر رہے ہیں۔ اس نے یہ ٹھیکہ اب اسرائیل کے گھرانے میں سے ان کائنوں کو نہیں دیا، بلکہ اس نے یہ ٹھیکہ ان باغبانوں کو دیا ہے جو کہ اچھے اور صحیح موسم پر اس کا پھل اسے دیں گے، اور اس کا حساب لیا جائے گا خادموں سے۔ اب کا ٹھیکہ جو ہے وہ پاسٹرز، ایوانجلسٹ اور پروفیسرز اور ہر اس خادم کے اوپر ہے جو کلیسیا کی پاسبانی کے اوپر اپنے فرائض کو سر انجام دیے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ یہاں پر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کا پھل دے۔ آج میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ایک باغبان کی صورت اختیار کر چکا ہوں۔ خدا کے خادم جو کھڑے ہیں وہ ایک باغبان کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور آپ جو یہاں پر آج بیٹھے ہیں، یہ دنیا، یہ خداوند کا پاکستان ہے، اور اس کے اندر رہنے والے لوگ جن کی پاسبانی کے اوپر خدا نے خادمین کو مقرر کیا ہے، اس نے خادموں کو مقرر کیا ہے کہ وہ ان درختوں کی جڑوں کو مضبوط کرے تاکہ اس کے اوپر اچھا پھل لگے، اس کا پھل اچھے موسم میں مل سکے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ درختوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ بائبل مقدس میں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 7واں باب اور 43 آیت میں لکھا ہے، دیکھیں خادمین کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو خدا کے کلام کی تعلیم دے، وہ آپ کو سکھائے، حق اور برحق کے بارے میں بتائے کہ خدا کا کلام ہمیں کن باتوں کے لیے بتاتا ہے، کن باتوں کی تلقین کرتا ہے۔ آگے کو یہ درخت کا کام ہے کہ وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یوں لکھا ہے، یسوع نے یہ کہا کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھونپڑی سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے
اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ اب اگر ہم دور حاضر کی بات کریں تو خدا کی ایک بڑی ترتیب ہے۔ اس نے تمثیلوں کے صورت میں، اس نے مثالیں دے دے کر، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہم علم الہیات کو، خدا کے علم کو، خدا کی باتوں کو نہ جان سکتے، بلکہ اس نے سادہ کن طریقہ سے پاکستان کی مثال دے کر، اس نے باغبانوں کی مثال دے کر، اس نے دیگر تفصیلیں دے دے کر یسوع مسیح نے لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے بارے میں سکھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آسانی کے طور پر ہم سیکھ سکیں۔ اور جب آج یہ ٹھیکہ پاسبانوں کو، پادریوں کو، پاسٹرز کو دے دیا گیا ہے، تو آج جیسے میں آپ کے درمیان میں تبلیغ کر رہا ہوں، پیغام کو سنا رہا ہوں، میں اس پاکستان کے اندر بیج کو پھینک رہا ہوں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس درخت کے، جو آپ انسان اس دنیا پر موجود ہیں، آپ ایک درخت کی مانند ہیں، اور آپ نے کیسا پھل لانا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جب آپ اچھا پھل نہیں لائیں گے تو یہاں پر یسوع یہ کہتا ہے کہ اچھا جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ جب درخت پھل نہ دے، وہ اجاڑ ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد اسے آگ کے اندر جھونک دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئلہ، اس کی سوا بن جاتی ہے، وہ بھوسے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان کی زندگی بھی ہے کہ جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا تو اس نے یہ ٹھیکہ اس کے بعد ان خادمین کو دیا جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور آج خادمین دنیا کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ درخت اچھے اور خوشنما نظر آئے اور ان سے اچھا پھل ملے۔ لیکن اگر اچھا پھل نہ ملا تو پھر درخت کی حالت آپ جان سکتے ہیں کہ مالک کیا کرے گا۔ وہ 1 سال اس کا انتظار کرے گا، وہ 2 سال اس کا انتظار کرے گا، لیکن آخر کو وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جگہ کو کیا ہے؟ گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور اسے پھینک دے گا، پھر وہ ورانیوں کے اندر پڑا رہے گا، وہ اجاڑیوں کے اندر پڑا رہے گا، وہ آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ آج جتنے انسان اس دنیا کے اندر ہیں وہ درختوں کی مانند ہیں، اور آج بھی یسوع مسیح آپ سے پھل کی تلاش میں ہے۔ آپ کی گفت و شنید، آپ کا کردار، آپ کے اچھے کام، آپ کا بول بال، آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ کیا کہتے ہیں اس معاشرے کے اندر، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، بائبل مقدس کے مطابق آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی شخصیت نظر آتی ہے، آپ کا کردار نظر آتا ہے۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہرا بھرا درخت ہو نا تو ہر کوئی اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر درخت اجڑا ہو، اگر اس کی ڈالیوں کے اندر کوئی پھل نہ ہو تو ہم ویران درخت دیکھ کر ہم اس سے کنارہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا کردار، آپ کی زبان، آپ کی شخصیت بہتر ہے، آپ اچھے ہیں، تو ہر کوئی آپ کی چھاؤں کے اندر بیٹھنا پسند کرے گا۔ پھر آپ کاٹے نہیں جائیں گے، پھر آپ آگ میں جھونکے نہیں جائیں گے، پھر آپ ویرانیوں کے اندر نہیں پڑے رہیں گے، پھر آپ ایک باغ کے اندر ایک خوشنما پودا ہوں گے، جس کے جو ایسا پودا ہوگا، جو ایسا درخت ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے، جو اپنے وقت پر اچھا پھل دیتا ہے، جو کاٹا نہیں جائے گا، جو پھینک نہیں دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائیں گے اور اچھا پھل نہیں دیں گے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔
اور بائبل کہتی ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ نہ کبھی نہ بجھنے کی ہے، اور اس میں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اس میں آگ ہمیشہ جلتی رہے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب درخت کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جب ہم انہی تمثیلوں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو اتنا وقت نہیں کہ ہم اور آگے بڑھے، ہم انہی باتوں کے اوپر دیکھتے ہوئے نیکسٹ ویک کے اوپر تو ہم یہاں پر موجود نہیں رہیں گے، کیونکہ سیالکوٹ کے اندر ہماری 10 تاریخ کو بروز منگل عبادت ہے۔ سو اس سے نیکسٹ ہم اسی بات کو پھر سے کنٹینیو کریں گے کہ کیسے رب الفاظ نے اسرائیل کے اندر پاکستان کو لگایا، اور وہ اسرائیل سے اچھے پھلوں کی امید کرتا ہے لیکن اسے اچھے پھل نہیں ملے۔ اب ایک مالک نے کیا کیا کہ اس نے ایک اور پاکستان لگایا، جس کا مطلب ہے ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں۔ اور جب اس نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا تو اسرائیل کے اندر رہنے والے کئی کاہنوں نے ان کا قتل کیا، لوگوں نے ان کا قتل کیا، اور پھر اس نے یسوع مسیح کو بھیجا جو ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے یہ ٹھیکہ آج کے پاسبانوں کو دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔ یہ پاکستان، یہ دنیا، یہ پاکستان، یہ تاکستان، یہ خداوند کا پاکستان ہے، اور اس میں رہنے والے لوگ درختوں کی مانند ہیں۔ اگلی ہفتہ کے اندر جب ہم پھر سے یہاں پر جمع ہوں گے تو پھر ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر ہم دیکھ سکیں گے کہ جو درخت اچھا پھل لاتا ہے اس کے لیے بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے، اور وہ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ انگور کا حقیقی درخت ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم ڈھالیاں، اور ہم انہی باتوں کو لے کر اسی پیغام کو پھر سے آگے لے کے چلیں گے۔ آج حاصل کلام یہ ہے کہ اگر خدا کے خادمین نے آپ کے درمیان میں کلام کو بویا ہے تو آپ کیسا پھل لا رہے ہیں؟ کہ آپ کے کردار سے، آپ کے چال چلن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ کہ آپ اس کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ اچھا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔